اب یہاں پر میں اس حوالے سے تھوڑی نظر بد کے حوالے سے بھی گفتگو کر لیتا ہوں. اس کانٹیکسٹ میں 5 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، اور 5 کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے الحمدللہ. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں 5739، مسلم میں 5725، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لڑکی کو دم ڈلواؤ، اسے نظر لگی ہے. تو یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. یعنی وہ چہرے کے آثار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لڑکی کو لگتا ہے نظر لگ گئی ہے، اس کو دم کرواؤ. دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5732 ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ہم دور جاہلیت میں کچھ دم کیا کرتے تھے، کچھ اسی طریقے سے ہم پڑھ کر پھونکا کرتے تھے مختلف مریضوں کی شفا کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر اپنے دم پیش کرو زمانے جاہلیت کے جو اس وقت تم کرتے تھے، اگر ان میں شرک نہ ہو تو ان دموں کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ دم کے لیے قرآن و سنت سے ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی دم موجود ہے، قرآن و سنت کے عقائد سے وہ ٹکراتا نہ ہو، چاہے وہ ہندوؤں کے اندر ہو دم، چاہے وہ کرسچنز کے اندر ہو، جیوز کے اندر ہو، شرکیہ کلمات نہ ہو اور کوئی کلمات ہو، تو وہ دم کیا جا سکتا ہے. اور اسی میں ظاہر امپلائڈ ہے یہ بات کہ اگر قرآن حکیم سے بھی کسی نے کوئی ایکسپیرینس کے ذریعے یہ بات سمجھ لی ہے کہ یہ آیت پڑھنے سے اس علاج اس معاملے کا ہو جاتا ہے، چاہے وہ قرآن و سنت میں نہ بھی موجود ہو، ایکسپیرینس کے ذریعے کسی کو یہ بات پتہ چلی ہے، تو اس طرح کے دم کرنے میں بھی شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے اس حدیث کے تحت. اور اس کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم میں اگلی حدیث سے ہو جاتی ہے، اور یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اس لیے میں اب اس کو کھول کر بیان کر رہا ہوں. اس حوالے سے یہ بڑی کریٹیکل حدیث ہے. تیسری حدیث صحیح مسلم سے 5731 کے معاملے کو بالکل کھول دے گی. صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ زمانے جاہلیت میں بچھوؤں کے ڈسنے کے اوپر دم کیا کرتے تھے. یعنی بچھو ڈس جاتا تھا، دم کرتے تھے، شفا ہو جاتی تھی. شفا تو ہوتی تھی ظاہر ہے. تو ہم اس دم کو جاری رکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دم مجھ پر پڑھو. تو صحابہ اکرام نے وہ دم پڑھا. ظاہر ہے وہ قرآن کی آیت اور کوئی حدیث تو نہیں پڑھی، وہ تو زوزے جہالیت کا دم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا اس میں کوئی شرکی الفاظ موجود نہیں، تم اس کو کرتے رہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن لائسنس دے دیا. کسی مولوی کا لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں اسی حدیث میں اوپن لائسنس دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو، فائدہ پہنچا سکتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ فائدہ پہنچائے. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث ہے جو ایک سفر کے دوران ایک جو قبیلے کا سردار تھا اس کو جو ہے وہ سانپ نے کاٹ لیا تھا. تو پھر ایک صحابی نے سورۃ الفاتحہ کا پڑھ کر دم اس پر جو ہے وہ پھونکا تھا اور اس کو شفا ہو گئی تھی. پھر اس کے عوض بکریاں بھی اس نے ریسیو کی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ بکریاں پہنچی تو آپ نے بھی ان میں سے کھایا تاکہ یہ بات پتہ چل جائے کہ اس حوالے سے اگر کوئی دم ڈال کر کوئی اگر نذرانہ بھی وصول کرتا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ میں دم ڈالوں گا اور اس کے حوالے سے مجھے کوئی اتنی رقم دے تو یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ تمام چیزیں یہ آج کل جو یہ دم درود پڑھ رہے ہیں جس میں شرکی الفاظ موجود ہوتے ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے. اگر سنت کے مطابق کوئی دم پڑے اور اس کے ذریعے اس کو کوئی ذریعہ معاش بھی بنا لیتا ہے اس حوالے سے اور نذرانے وصول کرتا ہے تو یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے یہ سورۃ الفاتحہ کے دم کے حوالے سے. تو یہ جائز ہے اگر اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی کمٹمنٹ کر لی جائے لیکن شرکی الفاظ نہ ہو. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملہ بالکل کھول کر بیان کر دیا. سوال اینڈ میں یہ اپنی گفتگو انشاءاللہ مکمل کر لوں. اچھا، چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم سے ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5702 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر کا لگ جانا یہ حق بات ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے، نظر لگ جاتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا اگر کوئی شے تقدیر پر بھی سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہے، اور جب نظر لگ جائے اور کوئی شخص تم سے غسل کا مطالبہ کرے
تو اس کے لیے غسل کر دیا کرو. اب یہ ایک پورا معاملہ ہے, یہ غسل کرنا کیا ہے. وہ بخاری اور مسلم میں حدیثیں ملتی ہیں, الموطا امام مالک میں بھی ڈیٹیل کے ساتھ, کہ ایک صحابی تھے سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو نہاتے ہوئے دوسرے صحابی نے دیکھا, عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو یہ سہل بن حنیف بڑے خوبصورت تھے, ان کا جسم جو ہے بڑا گورا چٹا تھا. تو عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کتنا خوبصورت جسم ہے, ماشاء اللہ نہیں کہا, کوئی دعائے برکت نہیں دی. تو سہل بن حنیف جو ہے ہوتے مندے ہی پہ گئے, ظاہر ہے کہ ان کو اتنی سخت نظر لگ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو بلا کر فرمایا, تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو, اس کے لیے برکت کی دعا کرتے اگر تم نے اتنا اس کا خوبصورت جسم دیکھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے علاج تجویز فرمایا کہ یہ عامر بن ربیعہ جس کی نظر لگی ہے یہ غسل کرے, اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنا چہرہ یہ سب کچھ دھوئے یا وضو کرے, اور اس پانی کو ایک جو ہے برتن میں جمع کیا جائے, پھر اس پانی کے ساتھ وہ شخص غسل کرے کہ جس کو نظر لگی ہے. تو ایسا جب کیا گیا تو ان کی نظر اتر گئی, وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. تو یہ وہ مسلم میں جو الفاظ ہیں, جب غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کر دینا چاہیے. تو آپ سے بھی اگر کوئی مطالبہ کر دیتا ہے کہ جی جناب غسل کرو, لگتا ہے تہاڈی نظر لگی ہے, تو پھر مطالبہ پورا کرنا ضروری ہو جائے گا اس حوالے سے. تو اس کے لیے پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے. اس میں بھی الفاظ موجود ہیں کہ وہ اس صحابی نے وضو کیا, اپنے چہرے پہ پانی ڈالا, یہ چھوٹا غسل ہی ہوتا ہے نا وضو جو ہے, اور ہاتھ جو ہے کونیوں تک دھوئے, تو اس طریقے سے پاؤں دھوئے, تو وہ پانی جمع کیا گیا, پھر اس سے غسل کروایا گیا. تو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے شفا دے دی. اچھا, 5ویں حدیث. اب یہ تو ساری باتیں ہوں گی اتنی ڈینجرس, علاج کیا ہے ان چیزوں کا. اصل چیز تو یہ ہے نا, اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نظر کا علاج کیا ہے, نظر کا دم کیسے ڈالا جائے. تو دم تو مختلف لوگوں نے ایکسپیرینس سے بھی حاصل کیے ہیں. سورہ قلم کی جو اس کی آخری آیات جو ہیں, آخری آیت 51 اور 52 جو ہے, إِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. اور یہ کافر کہتے ہیں کہ تو نظر لگا کے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا دیں گے, اس طرح آپ کو یہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہیں جب آپ قرآن الذکر پڑھ رہے ہوتے ہیں. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ, اور کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے معاذ اللہ نبی. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ, اور یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے. اور یہ جو ہے ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں, دعوت حق کرنے والے مگر سارے جہان والوں کے لیے. تو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ریپریزنٹیٹو بن کر آئے ہیں, ان کو نہیں نظر لگ سکتی. تو بعض لوگ یہ آیت بھی دم کر کے, لوگوں کا ایکسپیرینس ہے کہ نظر لگی ہو تو یہ پڑھ کر پھونکا جائے تو شفا ہو جاتی ہے. باقی یہ پانی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونکے مارنے سے منع کیا ہے. ڈائریکٹ پھونک ماری جا سکتی ہے کسی بھی معاملے کے اندر, اور اگر کوئی پانی پہ بھی دم کرتا ہے تو اس کے لیے پھونک مارنا ضروری نہیں ہے. آپ سامنے پانی رکھ کے اگر کوئی دم پڑھ کر اور وہ پانی کسی کو دیتا ہے پینے کے لیے, تو اس طرح کے معاملات کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن الفاظ شرکیہ نہیں ہونے چاہیے, یہ اس کے لیے شرط ہے. تو یہ 5ویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جس میں دم جو بتایا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سنت دم ہے نظر بد سے بچنے کا. صحیح بخاری میں حدیث ہے اور سنن ابی داؤد میں ہے. بخاری میں 3371 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, اور سنن ابی داؤد میں 4737, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں کو یعنی حضرت اسماعیل اور اسحاق کو ان کلمات کے ساتھ دم ڈالا کرتے تھے نظر بد سے بچنے کے لیے. اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں کہ میں بھی اپنے 2 بیٹوں کو حسن اور حسین کو انہی الفاظ کے ساتھ دم ڈالتا ہوں جن الفاظ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اپنے 2 بیٹوں کو اسماعیل اور اسحاق کو دم ڈالتے تھے. آپ نسبت دیکھیں کہاں ملائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حسن و حسین کے مقابلے کرتے ہیں لوگ, یزید کو لے کے آتے ہیں, یزید کو کیا ساروں کو اکٹھا کر لیں آپ جتنے آپ کے چاہنے والے ہیں, حسن و حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ مانگتا ہوں تمام شیاطین سے اور وہامہ اور تمام زہریلے جانوروں سے, ومن کل عین لامہ اور ہر اس آنکھ سے جو نظر لگا دیتی ہے, تکلیف پہنچانے والی آنکھ سے, نظر بد سے. میں اللہ تبارک و تعالی
کی پناہ مانگتا ہوں. یہ آپ خود پڑھیں اور اس کے بعد آپ پھونک دیں بچوں کے اوپر. اور اس طرح بھی ہوگا کہ آپ اس کو عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے جو سنن نبی داؤد میں آتا ہے اعیذکما، میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں اے حسن و حسین. اعیذکما، اعیذکم ہوگا میں تم سب کو پناہ دیتا ہوں. یہ عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے. تو اگر سارے بیوی بچوں ماں باپ سب پہ دم ڈالنا ہے تو آپ کہیں گے اعیذکم بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. تو یہ الفاظ ہیں جو صحیح بخاری 3371 اور سنن نبی داؤد 4737 نمبر حدیث کے اندر الحمدللہ آئے ہیں. کسی کو جنات کی شکایت ہو یا کوئی اسی طریقے سے، بعض اوقات جنات انسان کے اندر حلول بھی کر جاتے ہیں، یہ بھی بخاری اور مسلم سے ثابت ہے. کسی کے اوپر جنات کا غلبہ بھی ہو جاتا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے کہ جنات بعض لوگوں پر اترتے ہیں. تو اس قسم کے جب معاملات ہوں گے تو کسی عامل کے پاس لے جانا چاہیے، اور وہ عامل ایسا ہو جو کتاب و سنت کے اندر اندر ہی علاج کرے، چاہے وہ کسی جگہ سے بھی کرے، کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھ کے، لیکن کوئی شرکی الفاظ نہ پڑھے. تو وہ عامل عموماً جو ہے اس طریقے سے جنات وغیرہ نکال دیتے ہیں، اور اس میں اگر وہ کوئی پیسے بھی ڈیمانڈ کرے تو میں نے آپ کو بتایا بخاری اور مسلم سے ثابت ہے. سورۃ الفاتحہ کے دم کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے وہ ان سے بکریوں کا ریوڑ پورا ڈیمانڈ کیا تھا. کبھی آسیب کا سایہ ہو جانا، کوئی جنات کا گھس جانا کسی بندے کے اندر، یا جادو ٹونا کا ہو جانا، لیکن اس کا علاج ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہوا ہے. بہرحال یہ کہنا کہ جی وہ بندش ہو جاتی ہے، کوئی رزق بند کر، بھائی کسی کا کوئی رزق بند نہیں کر سکتا. بہرحال یہ آخر میں 5 وظائف آپ سن لیں. پہلا وظیفہ سن لیں، آیت الکرسی کا وظیفہ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، جس کے بارے میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2311 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو انڈورس کیا جب شیطان انسانی شکل میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا رضی اللہ تعالی عنہ. بڑی ڈیٹیل حدیث ہے. اینڈ پہ اس نے ایک وظیفہ بتایا حضرت ابو ہریرہ کو اور کہا کہ اے ابو ہریرہ، اگر تم رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھ لو گے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وهو العلی العظیم تک، تو پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت پر مامور ہو جائے گا. فرشتے کو پکارنا نہیں، پکارنا اللہ کو ہے، اللہ مامور کر دے گا. ٹھیک ہے، فرشتے کو پکار نہیں سکتے، پکارنا اللہ ہی کو ہے. تو یہ شیطان نے وظیفہ دیا اور اپنی جان چھڑائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا، انسانی شکل میں آیا، وہ شیطان تھا. ابو ہریرہ تجھے پتہ نہیں چلا، لیکن بات اس نے سچی کی ہے. دوسرا وظیفہ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5017 نمبر، اور سنن نبی داؤد میں 5082 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں، یہ اگر کوئی پڑھ لے تو یہ 3 صورتیں شیطان، جنات اور جادو کے خلاف اللہ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ ہے. یہ تعویذ ہیں یہ 3 صورتیں. اور بخاری میں 5017 نمبر حدیث اسی کانٹیکسٹ میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذات رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھتے تھے. 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورۃ الفلق، اور 3 دفعہ سورۃ الناس. آخری 3 صورتیں معوذات، 3 پناہ دینے والی 3 تعویذ. اب مجھ سے وہ پوچھتا ہے تعویذ، میں کہتے ہیں مننے جناب تعویذ کیوں نہیں؟ 3 تعویذ پڑھ کے 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو پھونک کے اپنے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ پہنچتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے. یہ ہے سنت. دم کو بھی ہم مانتے ہیں. تو یہ بہترین تعویذ ہیں. تو یہ تعویذ کے حوالے سے بھی سمجھ لیں، تعویذ لٹکانا جو ہے گلے کے اندر قرآنی سورت کا یا قرآنی آیت کا، اس کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، صحابہ کرام علیہم رضوان سے نہیں ملتا. ایک صحابی کا ملتا ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے. وہ سنن نبی داؤد سے اور مسند امام احمد سے پیش کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچوں کو تو دم ڈالا کرتے تھے، جو بڑے بچے تھے ان کو دم ڈالا کرتے تھے، اور چھوٹے بچے جو پڑھنا نہیں جانتے تھے ان کے گلے میں تختی لٹکا دیتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ لکھ کر. وہ آگے آ بھی جائے گا، یہ وظیفہ بھی ہے اس میں. تو یہ روایت پکی ضعیف ہے. اس میں محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. البتہ تابعین سے ثابت ہے کہ وہ قرآنی آیات کے تعویذ لکھ کر گلے میں لٹکایا کرتے تھے بچوں کے.
اور اسی سے امام ابن تیمیہ نے بھی یہ مسئلہ لیا اور اپنے فتاوی میں لکھا. اس لیے آپ کو بعض اہل حدیث ہمارے جیلوں میں بھی کچھ عرصہ تک پہلے تک تو تعویذ لکھا کرتے تھے وہ امام ابن تیمیہ کی وجہ سے. تو بھائی ہمارے نزدیک جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے ہم اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ایز اے اس کو امت میں پھیلانے کے اعتبار سے. البتہ اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ قرآنی آیت کا تعویذ لکھ کر گلے میں لٹکاتا ہے تو اس کو تو نہ ہم بدعت کہتے ہیں نہ شرک کہتے ہیں نہ حرام کہتے ہیں, یہ فتویٰ نہیں لگ سکتا. البتہ یہ جو بسم اللہ کے 786 حرف لکھے ہوئے ہیں, محمد کے 92 رکھے ہوئے ہیں, اللہ کے 66 رکھے ہوئے ہیں, یہ حروف ابجد اور ان کے تعویذ لکھنا یہ تو قطعاً کسی صورت ہی ثابت نہیں ہے. اور یہ تو قرآن پاک کے ساتھ بالکل انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے اور الٹا یہ تعویذ لکھ کر جو ہے وہ روٹی روزی چلا رہے ہیں. اس طرح کے معاملات کرنے کی بھائی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے, بالکل قرآن حکیم کی تعریف ہے. اس طریقے سے حروف ابجد کو ہم مانتے ہیں, اگر کوئی حروف ابجد کے اعتبار سے کوئی چیز لکھتا ہے لیکن اس کے اثرات اگر کہیں کہ آپ وہ عربی کی وہ عبارتوں والے ہیں تو اس قسم کے یہ اثرات نہیں ہوتے ہیں, نہ اس کی کوئی گنجائش ہے. تیسرا وظیفہ صحیح مسلم میں 6844 نمبر حدیث, سنن ابی داؤد میں 5077 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 دفعہ جو یہ کلمات پڑھ لے صبح کے وقت اور 10 دفعہ شام کے وقت, اگر یہ صبح 10 دفعہ پڑھ لے تو 4 غلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آزاد کرنے کا ثواب, اور دن رات میں ہر خطرناک چیز اور شیطان کے خلاف قلعہ ہو جائیں گے یہ کلمات. اور بڑے آسان ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کوئی مشکل ہے؟ 10 دفعہ صبح 10 دفعہ آپ نے شام کو پڑھنا ہے یہ کلمات. اچھا جی, چوتھا وظیفہ سیکنڈ لاسٹ زبردست ہے, جامعہ ترمذی میں 3388, سنن ابی داؤد میں 5088 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات 3 دفعہ صرف پڑھ لے تو شام تک کوئی ناگہانی آفت اور مصیبت اسے نہیں آئے گی, اور جو شام کو 3 دفعہ پڑھ لے صبح تک نہیں آئے گی. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, وہی سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. آخری وظیفہ سن لیں آپ, ایک شخص کو بچھو کاٹ گیا رات کے وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو شام کو یہ پڑھ لیتا نا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے, تو تجھے کبھی بھی بچھو کا ڈنک اثر نہ کرتا. یہ حدیث صحیح مسلم مسند احمد میں موجود. 3 دفعہ یہ پڑھ لیتا تو یہ شام کو پڑھیں, اور اسی میں امپلائڈ ہے صبح کو پڑھیں تو شام تک کوئی اثر نہیں ہوگا کسی بھی زہریلے جانور کا. تو اب یہ 5 وظیفے جو ہے میں نے الحمدللہ سنت وظائف اس بلو کارڈ سے علیحدہ کر کے یہ ریسرچ پیپر نمبر 7 کے آخری پیج پہ موجود ہیں, اس کو تو آپ ضرور کریں اگر باقی نہیں کر سکتے.